بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اکرام، السلام علیکم۔ السلام علیکم پاکستان۔ پروگرام شاعری سچ بولتی ہے میں علامہ سیماب اکبر آبادی صاحب کی 73ویں برسی کے موقع پر پروگرام میں سب سے پہلے پیش خدمت ہے علامہ سیماب اکبر آبادی صاحب کا نعتیہ کلام۔ آج علامہ سیماب اکبر آبادی صاحب کی 73ویں برسی ہے۔ اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے۔ اپنے نعتیہ کلام میں فرما گئے: پیام لائی ہے باد صبا مدینے سے، پیام لائی ہے باد صبا مدینے سے، کہ رحمتوں کی اٹھی ہے گھٹا مدینے سے۔ پیام لائی ہے باد صبا مدینے سے، کہ رحمتوں کی اٹھی ہے گھٹا مدینے سے۔ الہی کوئی تو مل جائے چارہ گر ایسا، الہی کوئی تو مل جائے چارہ گر ایسا، ہمارے درد کی لا دے دوا مدینے سے۔ اور حساب کیا کہ نکیرین ہو گئے بے خود، حساب کیا کہ نکیرین ہو گئے بے خود، جب آئی قبر میں ٹھنڈی ہوا مدینے سے۔ اور یہی تو خانہ خرابی کا ایک ٹھکانہ ہے، یہی تو خانہ خرابی کا ایک ٹھکانہ ہے، چلے کہاں دل درد آشنا مدینے سے۔ جناب خضر کو ظلمات نے دیے دھوکے، جناب خضر کو ظلمات نے دیے دھوکے، ملا تو ساغر آب بقا مدینے سے۔ ہمارے سامنے یہ نازش بہار فضول، ہمارے سامنے یہ نازش بہار فضول، بہشت لے کے گئی ہے فضا مدینے سے۔ نہ آئیں جا کے وہاں سے یہی تمنا ہے، نہ آئیں جا کے وہاں سے یہی تمنا ہے، مدینے لا کے نہ لائے خدا مدینے سے۔ فرشتے سینکڑوں آتے ہیں اور جاتے ہیں، فرشتے سینکڑوں آتے ہیں اور جاتے ہیں، بہت قریب ہے عرش خدا مدینے سے۔ اسی کا فیض ہے دنیا میں یہ وہ چوکھٹ ہے، اسی کا فیض ہے دنیا میں یہ وہ چوکھٹ ہے، جو کچھ کسی کو ملا وہ ملا مدینے سے۔ ہم اس کو مرجع مقصود عشق کہتے ہیں،
ہم اس کو مرجع مقصود عشق کہتے ہیں، دل حزین کہیں کھویا ملا مدینے سے۔ پیام لائی ہے باد صبا مدینے سے، کہ رحمتوں کی اٹھی ہے گھٹا مدینے سے۔ الہی کوئی تو مل جائے چارہ گر ایسا، الہی کوئی تو مل جائے چارہ گر ایسا، ہمارے درد کی لا دے دوا مدینے سے۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ کلام جناب علامہ سیماب اکبر آبادی صاحب۔ سامعین اکرام، آج ماہ جنوری کی آخری تاریخ 31 جنوری سن 2024۔ عہد رفتہ کے معروف شاعر علامہ سیماب اکبر آبادی صاحب کی 73ویں برسی کے موقع پر ان کے کلام پیش کیے جا رہے ہیں۔ نعتیہ کلام سے پروگرام کا آغاز ہوا۔ جناب علامہ سیماب اکبر آبادی صاحب کا خاندانی نام عاشق حسین صدیقی، تخلص سیماب، 5 جون 1882 آگرہ میں پیدا ہوئے۔ 17 برس کی عمر میں ایف اے کا آخری امتحان ہونے والا تھا کہ ان کے والد رحلت فرما گئے۔ مجبوراً تعلیمی سلسلہ ترک کرنا پڑا۔ جبکہ علامہ سیماب اکبر آبادی صاحب کا زمانہ طالب علمی میں یہ دستور رہا کہ فارسی نصاب میں جتنے اشعار شریک درس ہوتے تھے ان کا ترجمہ اردو نظم میں کر کے اساتذہ کے سامنے رکھ دیتے تھے۔ 1898 عیسوی میں علامہ سیماب اکبر آبادی صاحب داغ دہلوی صاحب کے شاگرد ہوئے۔ خود علامہ سیماب اکبر آبادی صاحب کے سینکڑوں شاگرد تھے۔ ایک قادر الکلام شاعر رہے، قرآن حکیم کا منظوم ترجمہ فرمایا۔ تقسیم کے بعد کراچی پاکستان تشریف لے آئے اور یہیں کراچی میں آج ہی کی تاریخ 31 جنوری 1951 کو دنیا فانی سے رحلت فرما گئے۔ اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے۔ آئیے علامہ سیماب اکبر آبادی صاحب کی یہی نعت سماعت فرمانے سے قبل سماعت فرمائیے کہ ان کے مجموعہ کلام میں، مجموعہ جات میں کلیم عجم، سدرۃ المنتہا، لوح محفوظ، ورائے سدرہ، کار امروز، ساز و آہنگ اور مثنوی مولانا روم کا منظوم ترجمہ الہام منظوم، قرآن مجید کا منظوم ترجمہ وحی منظوم، رباعیات کا مجموعہ عالم آشوب، سلام و مرثیہ جات کا مجموعہ تغیر غم، انقلابی نظموں کا مجموعہ شعر انقلاب ان کی تصانیف میں شامل ہیں۔ آج علامہ سیماب اکبر آبادی صاحب کی 73ویں برسی کے موقع پر ان کی یاد تازہ کی جا رہی ہے۔ آئیے نعتیہ کلام جناب علامہ سیماب اکبر آبادی صاحب سماعت فرمائیے۔ بادِ صبا مدینے سے
رحمتوں کی اٹھی ہے گھٹا مدینے سے کہ رحمتوں کی اٹھی ہے گھٹا مدینے سے ہمارے سامنے یہ نازش بہار فضول ہمارے سامنے یہ نازش بہار فضول بہشت لے کے گئی ہے فضا مدینے سے بہشت لے کے گئی ہے فضا مدینے سے فرشتے سینکڑوں آتے ہیں اور جاتے ہیں فرشتے سینکڑوں آتے ہیں اور جاتے ہیں بہت قریب ہے عرش خدا مدینے سے بہت قریب ہے عرش خدا مدینے سے نہ آئے جا کے وہاں سے یہی تمنا ہے نہ آئے جا کے وہاں سے یہی تمنا ہے مدینے لا کے نہ لائے خدا مدینے سے مدینے لا کے نہ لائے خدا مدینے سے پیام لائی ہے بادِ صبا مدینے سے کہ رحمتوں کی اٹھی ہے گھٹا مدینے سے پیام لائی ہے باد صبا مدینے سے پیام لائی ہے باد صبا مدینے سے کہ رحمتوں کی اٹھی ہے گھٹا مدینے سے سبحان اللہ جزاک اللہ محترمہ گلناز اسماعیل اور شہناز اسماعیل کی آوازوں میں
علامہ سیماب اکبر آبادی صاحب کا کلام آپ نے سماعت فرمایا. نعتیہ کلام آج علامہ سیماب اکبر آبادی صاحب کی 73ویں برسی کے موقع پر ان کی یاد تازہ کی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ تمام مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات، مرحومین کے ساتھ ساتھ علامہ سیماب اکبر آبادی صاحب جن کا خاندانی نام عاشق حسین صدیقی، انہیں بھی غریق رحمت فرمائے. آمین الہی آمین. ہمارے آپ کے جس قدر عزیز و اقارب دنیا سے رخصت ہو چکے، اللہ تعالیٰ تمام کو غریق رحمت فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے. آمین الہی آمین. 3:17 سے ملتان پنجاب پاکستان سے ہمارے عید کے نوجوان شاعر محمد عدنان صہیب صاحب، جزاک اللہ کہ شب کے اس پیر پروگرام میں آپ شریک ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں. محمد عدنان صہیب صاحب، ملتان پنجاب پاکستان، ہمارے نوجوان شاعر، خوش آمدید کہتے ہیں. محمد عدنان صہیب صاحب، آپ اپنے کلام سے نوازیے، ہم منتظر ہیں. عاشق حسین صدیقی، خاندانی نام، قلمی نام سیماب اکبر آبادی. علامہ سیماب اکبر آبادی صاحب 5 جون 1882 آگرہ میں پیدا ہوئے. 31 جنوری 1951 کراچی پاکستان میں رحلت فرمائی. آپ کا سب سے بڑا کام قرآن حکیم کا منظوم اردو ترجمہ، وہی منظوم کے نام سے، جبکہ مثنوی مولانا روم کا منظوم ترجمہ الہام منظوم کے نام سے، اور دیگر مجموعہ جات جو آپ کے گوش گزار کیے. علامہ سیماب اکبر آبادی صاحب کچھ عرصہ ریلوے میں ملازم بھی رہے. وہاں سے مستعفی ہو کر زبان و ادب کی خدمت کے خیال سے آگرہ میں قصر الادب کی بنیاد بھی ڈالی، اور ایک ہفتہ وار پرچہ تاج اور ایک ماہ نامہ پرچہ شاعر کے نام سے نکالا، جس نے ان کی شاعری اور شہرت کو فروغ دیا. علامہ سیماب اکبر آبادی صاحب کے سینکڑوں شاگرد ہیں، جبکہ آپ خود داغ دہلوی صاحب کے شاگرد ہوئے 1898 میں. علامہ سیماب اکبر آبادی صاحب کے یہ اشعار سماعت فرمائیے. نعتیہ کلام آپ نے سماعت فرمایا. سیماب اکبر آبادی صاحب فرما گئے کہ خاموشی بھی ناز سے خالی نہیں، خاموشی بھی ناز سے خالی نہیں، تم نہ بولو ہم پکارے جائیں گے. خاموشی بھی ناز سے خالی نہیں، تم نہ بولو ہم پکارے جائیں گے. شاعری سچ بولتی ہے. علامہ سیماب اکبر آبادی صاحب. ان کے شاگردوں کی تعداد تقریباً 370 ہے. علامہ صاحب کا یہ شعر، بلکہ مطلع ہے یہ کہ تم میرے پاس رہو، پاس ملاقات رہے، تم میرے پاس رہو، پاس ملاقات رہے، نہ کہو بات کسی سے تو میری بات رہے. شاعری سچ بولتی ہے. علامہ سیماب اکبر آبادی صاحب.
73ویں برسی کے موقع پر ان کی یاد تازہ کی جا رہی ہے۔ فرما گئے کہ طولے رہے حیات سے گھبرا رہا ہوں میں، طولے رہے حیات سے گھبرا رہا ہوں میں، گھبرا رہا ہوں اور چلا جا رہا ہوں میں، طولے رہے حیات سے گھبرا رہا ہوں میں، گھبرا رہا ہوں اور چلا جا رہا ہوں میں۔ کچھ یوں بھی ہے کہ فطرت غم ہے سکون پسند، کچھ یوں بھی ہے کہ فطرت غم ہے سکون پسند، کچھ یہ بھی ہے کہ ضبط کیے جا رہا ہوں میں۔ قید جنوں میں رشتے پائے خیال کو، قید جنوں میں رشتے پائے خیال کو سلجھا رہا ہوں اور پھر الجھا رہا ہوں میں۔ اور چھوتی نہیں مجھے پر جبریل کی ہوا، چھوتی نہیں مجھے پر جبریل کی ہوا، یہ کن بلندیوں پر اڑا جا رہا ہوں میں۔ اور تیری صدا پکان زباں تیری ترجماں، تیری صدا پکان زباں تیری ترجماں، جو گیت سن رہا ہوں وہی گا رہا ہوں میں۔ تحلیل ہو رہی ہے میری روح ہر نفس، تحلیل ہو رہی ہے میری روح ہر نفس، تعمیر کائنات میں کام آ رہا ہوں میں۔ پھر دے رہا ہوں فطرت انسان کو درس ناز، پھر دے رہا ہوں فطرت انسان کو درس ناز، سر آستان حسن سے اٹھوا رہا ہوں میں۔ سیماب کس نے عرش سے آواز دی مجھے، سیماب کس نے عرش سے آواز دی مجھے، کہہ دو کہ انتظار کرے آ رہا ہوں میں۔ طولے رہے حیات سے گھبرا رہا ہوں میں، گھبرا رہا ہوں اور چلا جا رہا ہوں میں۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ کلام جناب علامہ سیماب اکبر آبادی صاحب۔ علامہ اقبال کے شاگردوں میں سے ایک، معذرت، علامہ اقبال جن کے شاگرد تھے وہ تھے استاد داغ دہلوی، انہی کے شاگردوں میں سے ایک علامہ سیماب اکبر آبادی صاحب، اور علامہ سیماب اکبر آبادی صاحب کے خود 370 کے قریب شاگرد رہے۔ آج ان کی 73ویں برسی ہے۔ کراچی پاکستان سے پروگرام شاعری سچ بولتی ہے پیش کیا جا رہا ہے، اور کراچی میں ہی وفات پائی آپ نے 31 جنوری 1951 کو۔ علامہ سیماب اکبر آبادی صاحب کے 370 شاگردوں میں سے چند کے نام، جن میں راز چاند پوری صاحب، ساغر نظامی صاحب، ضیاء فتح آبادی،
بسمل سیدی، الطاف مشہدی اور شفا گوالیاری صاحب کے نام قابل ذکر ہیں۔ 370 شاگردوں کے استاد شاعر علامہ سیماب اکبر آبادی۔ علامہ صاحب نے قطعات، ربائی، غزل، نظم، نوحہ، سلام، حمد، نعت، تمام اصناف سخن میں طبع آزمائی فرمائی۔ پروگرام کے آغاز میں آپ نے نعتیہ کلام بھی سماعت فرمایا۔ علامہ سیماب اکبر آبادی صاحب کا پہلا مجموعہ نیستاں 1923 میں شائع ہوا تھا۔ ان کی 70 کتابوں میں 22 شعری مجموعے ہیں۔ جن میں وحی منظوم بھی شامل ہے، جس کی اشاعت کی کوشش 1949 میں ان کو پاکستان لے آئی اور کراچی شہر میں 1951 میں ان کا انتقال ہوا، آج ہی کی تاریخ 31 جنوری۔ اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے، آمین الہی آمین۔ اس وقت ہمارے ساتھ ہیں ملتان پنجاب پاکستان سے، جن کا آبائی تعلق میاں چنو سے ہے، عہد حاضر کے نوجوان شاعر محمد عدنان سہیب صاحب۔ ماشاءاللہ آپ غزل کے ساتھ ساتھ آپ بھی ماشاءاللہ نعت گو بھی ہیں، سبحان اللہ۔ 27 جنوری آپ کا یوم ولادت رہا، کچھ کلام آپ کے پیش کیے گئے تھے 27 جنوری کو، دیروں دلی دعاؤں کے ساتھ۔ اور آج علامہ سیماب اکبر آبادی صاحب کی برسی کے موقع پر پروگرام پیش کیا جا رہا ہے۔ اس میں شریک ہیں جناب محمد عدنان سہیب صاحب۔ محمد عدنان سہیب صاحب کی یوم ولادت کے موقع پر جب کلام پیش کیے گئے تو ان کا نعتیہ کلام بھی پیش کیا گیا تھا کہ جو بھی ان کا غلام ہو جائے، جو بھی ان کا غلام ہو جائے، واجب الاحترام ہو جائے۔ محمد عدنان سہیب صاحب نے فرمایا جو بھی ان کا غلام ہو جائے، واجب الاحترام ہو جائے، جو بھی جھک جائے ان کی چوکھٹ پر، جو بھی جھک جائے ان کی چوکھٹ پر، وہی عالی مقام ہو جائے۔ ان کی نسبت کے سب کرشمے ہیں، ان کی نسبت کے سب کرشمے ہیں، خاص ہو جائے عام ہو جائے، اور کوثر و سلسبیل کے مالک، کوثر و سلسبیل کے مالک، بھیک میں ایک جام ہو جائے۔ آج دل ہے بہت اداس سہیب، آج دل ہے بہت اداس سہیب، ذکر خیر الانام ہو جائے، جو بھی ان کا غلام ہو جائے، واجب الاحترام ہو جائے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ جناب محمد عدنان سہیب صاحب کا نعتیہ کلام۔ جیتے رہیے محمد عدنان سہیب صاحب۔ تعلق آپ کا میاں چنو سے ہے، ملتان پنجاب پاکستان۔
آپ کے لیے ڈھیروں دلی دعائیں، اور آپ کی دختر مریم کے لیے بھی ڈھیروں دلی دعائیں۔ سلامت رہیں۔ ذکر خیر ہے یاد رفتہ میں جناب علامہ سیماب اکبر آبادی صاحب کا، اور اس وقت کے پروگرام میں شریک ہیں ملتان پنجاب پاکستان سے محمد عدنان صہیب صاحب، نوجوان شاعر۔ جیتے رہیں۔ جناب علامہ سیماب اکبر آبادی صاحب نے اپنے کلام میں فرمایا کہ چمک جگنو کی برق بے اما معلوم ہوتی ہے، چمک جگنو کی برق بے اما معلوم ہوتی ہے، قفس میں رہ کے قدر آشیاں معلوم ہوتی ہے۔ چمک جگنو کی برق بے اما معلوم ہوتی ہے، قفس میں رہ کے قدر آشیاں معلوم ہوتی ہے۔ کہانی میری روداد جہاں معلوم ہوتی ہے، کہانی میری روداد جہاں معلوم ہوتی ہے، جو سنتا ہے اسی کی داستاں معلوم ہوتی ہے۔ ہوائے شوق کی قوت وہاں لے آئی ہے مجھ کو، ہوائے شوق کی قوت وہاں لے آئی ہے مجھ کو، جہاں منزل بھی گرد کارواں معلوم ہوتی ہے۔ قفس کی تیلیوں میں جانے کیا ترکیب رکھی ہے، قفس کی تیلیوں میں جانے کیا ترکیب رکھی ہے، کہ ہر بجلی قریب آشیاں معلوم ہوتی ہے۔ اور ترقی پر ہے روز افزوں خلش درد محبت کی، ترقی پر ہے روز افزوں خلش درد محبت کی، جہاں محسوس ہوتی تھی وہاں معلوم ہوتی ہے۔ نہ کیوں سیماب مجھ کو قدر ہو ویرانی دل کی، نہ کیوں سیماب مجھ کو قدر ہو ویرانی دل کی، یہ بنیاد نشاط دو جہاں معلوم ہوتی ہے۔ چمک جگنو کی برق بے اما معلوم ہوتی ہے، قفس میں رہ کے قدر آشیاں معلوم ہوتی ہے۔ کہانی میری روداد جہاں معلوم ہوتی ہے، جو سنتا ہے اسی کی داستاں معلوم ہوتی ہے۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ علامہ سیماب اکبر آبادی صاحب، اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے، علامہ سیماب اکبر آبادی صاحب کی 73ویں برسی کے موقع پر ان کی یاد تازہ کرتے ہوئے ان کے کلام پیش کیے جا رہے ہیں۔ ملتان
پنجاب پاکستان سے ہمارے عید کے شاعر محمد عدنان صہیب صاحب پروگرام میں شریک ہیں. اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کے ساتھ ساتھ علامہ سیماب اکبر آبادی صاحب کو بھی غریق رحمت فرمائے. آج ان کی 73ویں برسی ہے. آج ہی کی تاریخ 1951 کراچی میں وفات پانے والے شاعر کا ذکر خیر ہے، جن کے 370 شاگرد ہیں. اور اس وقت ملتان پنجاب پاکستان سے ہمارے ساتھ موجود ہیں عہد حاضر کے نوجوان شاعر جناب محمد عدنان صہیب صاحب. محمد عدنان صہیب صاحب ماشاءاللہ نعتیہ کلام بھی کہتے ہیں، اور داڑھی آپ کے چہرے پر دیکھ کر بہت خوشی ہوئی. بہت مبارک ہو داڑھی شریف مبارک. محمد عدنان صہیب صاحب جیتے رہیے، سلامت رہیے. یہ ہیں جناب محمد عدنان صہیب صاحب جو اس وقت ہمارے ساتھ پروگرام میں شریک ہیں. جیتے رہیے محمد عدنان صہیب صاحب، سلامت رہیے. آئیے علامہ سیماب اکبر آبادی صاحب کا ان کی کلام سے چند انتخابات اور ہیں. محمد عدنان صہیب صاحب سے گزارش ہے کہ اگر آپ کوشش کریں، کوشش فرمائیے، سو علامہ سیماب اکبر آبادی صاحب کے کلام سے کوئی انتخاب بھیج سکیں تو اچھا لگے گا. بصورت دیگر آپ ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے لیے یہ بھی بہت ہے. جناب علامہ سیماب اکبر آبادی اپنے کلام میں فرما گئے کہ غم مجھے، حسرت مجھے، وحشت مجھے، سودا مجھے. غم مجھے، حسرت مجھے، وحشت مجھے، سودا مجھے، ایک دل دے کر خدا نے دے دیا کیا کیا مجھے. غم مجھے، حسرت مجھے، وحشت مجھے، سودا مجھے، ایک دل دے کر خدا نے دے دیا کیا کیا مجھے. ہے حصول آرزو کا راز ترک آرزو، ہے حصول آرزو کا راز ترک آرزو. میں نے دنیا چھوڑ دی تو مل گئی دنیا مجھے. کہہ کے سویا ہوں یہ اپنے اضطراب شوق سے، کہہ کے سویا ہوں یہ اپنے اضطراب شوق سے. جب وہ آئیں قبر پر فوراً جگا دینا مجھے. صبح تک کیا کیا تیری امید نے تانے دیے، صبح تک کیا کیا تیری امید نے تانے دیے. آ گیا تھا شام غم ایک نیند کا جھونکا مجھے. اور دیکھتے ہی دیکھتے دنیا سے میں اٹھ جاؤں گا، دیکھتے ہی دیکھتے دنیا سے میں اٹھ جاؤں گا. دیکھتی کی دیکھتی رہ جائے گی دنیا مجھے.
غم مجھے، حسرت مجھے، وحشت مجھے، سودا مجھے، ایک دل دے کر خدا نے دے دیا کیا کیا مجھے، ہے حصول آرزو کا راز ترک آرزو، میں نے دنیا چھوڑ دی تو مل گئی دنیا مجھے، کہہ کے سویا ہوں یہ اپنے اضطراب شوق سے، جب وہ آئیں قبر پر فوراً جگا دینا مجھے، اور صبح تک کیا کیا تیری امید نے تانے دیے، آ گیا تھا شام غم ایک نیند کا جھونکا مجھے، اور دیکھتے ہی دیکھتے دنیا سے میں اٹھ جاؤں گا، دیکھتے ہی دیکھتے دنیا سے میں اٹھ جاؤں گا، دیکھتی کی دیکھتی رہ جائے گی دنیا مجھے، اور جلوہ گر ہے اس میں اے سیماب ایک دنیائے حسن، جلوہ گر ہے اس میں اے سیماب ایک دنیائے حسن، ارے جام جم سے ہے زیادہ دل کا آئینہ، دل کا آئینہ مجھے، غم مجھے، حسرت مجھے، وحشت مجھے، سودا مجھے، ایک دل دے کر خدا نے دے دیا کیا کیا مجھے، شاعری سچ بولتی ہے۔ علامہ سیماب اکبر آبادی صاحب، اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے، 73ویں برسی کے موقع پر ان کی یاد تازہ کی جا رہی ہے، ان کے کلام پیش کی جا رہے ہیں۔ انہوں نے ہی فرمایا تھا کہ ناحق شکایت غم دنیا کرے کوئی، ناحق شکایت غم دنیا کرے کوئی، غم ہے بڑی خوشی، غم ہے بڑی خوشی جو گوارا کرے کوئی، اور رگ رگ میں دل کی جذب ہے محشر امید، رگ رگ میں دل کی جذب ہے محشر امید، اندازہ ہجوم تمنا کرے کوئی، اور ہر شخص ہے خراب تمنا بقدر ذوق، ہر شخص ہے خراب تمنا بقدر ذوق، سیماب کس سے عرض تمنا کرے کوئی، ناحق شکایت غم دنیا کرے کوئی، غم ہے بڑی خوشی جو گوارا کرے کوئی، شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب علامہ سیماب اکبر آبادی صاحب۔ آپ جملہ احباب کے لیے جزاک اللہ، سلامت رہیے، آپ کا بھی شکریہ ادا کرنا ہے۔ شکریہ کا لفظ بہت چھوٹا ہے، تاہم آپ محبتوں سے نوازتے ہیں۔ گزشتہ روز 30 جنوری کو پروگرام پیش کیا نوجوان شاعر راز احتشام صاحب کے یوم ولادت کے موقع پر، اس میں جناب صدیق راز ایڈوکیٹ صاحب کراچی پاکستان سے عہد حاضر کے شاعر اور وکیل صاحب، سر بہت شکریہ، جزاک اللہ صدیق راز ایڈوکیٹ صاحب۔ عمران رزمی صاحب ابن جناب خادم رزمی صاحب، حیدر افتہ کے شاعر خادم رزمی صاحب کے فرزند عمران رزمی صاحب، جزاک اللہ۔ جناب نزاکت ناز سرہندی صاحب ہمارے دیرینہ سامع شارجہ سے، مجھے مچھڑا قربہ تھا جو لکھ تھورا، کراچی پاکستان سے ہمارے سجیلے انسپیکٹر جناب عتیق احمد صدیقی صاحب، جزاک اللہ سر، سلامت رہیے۔ کراچی پاکستان سے ہی ہماری سندھ پولیس کے سجیلے حیدر چاچڑ، سائیں مجھا لکھ تھورا، نواز بٹو سائیں مجھا لکھ تھورا، کیا بات ہے ہمارے سجیلوں کی۔ ساتھ ساتھ ہمارے اہل قلم جناب ریحان آفاق صاحب
شاعر اور اردو ادبی پروگرام مجلہ کے میزبان ریڈیو پاکستان حیدرآباد جناب ریحان آفاق صاحب، اور ہمارے سندھ پولیس ریڈیو کے ساتھی اینکر پرسن جناب حسنی تنویر خان صاحب، جیتے رہیے۔ سید فرخ علی صاحب، شاعر ابن شاعر سید فرخ علی صاحب ابن جناب سید سبت علی صبا صاحب، جزاک اللہ۔ محترمہ سلمہ رضا سلمہ صاحبہ، کراچی پاکستان سے ہماری آپی شاعرہ بہنا۔ پڑوس سے استاد نصرت گوالیاری صاحب کے فرزند ارشد باری بھائی، جزاک اللہ، جیتے رہیے۔ اور راز احتشام صاحب، جن کے یوم ولادت کے موقع پر پروگرام پیش کیا گیا تھا، انہوں نے پسند فرمایا، اپنے ہونے کا احساس دلایا، دل سے احساس دلایا، بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ آپ احباب کے لیے بھی جزاک اللہ، جیتے رہیے، سلامت رہیے، کاشانہ ادب، آپ احباب کا بھی بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ محترمہ وزیر سندرا یولیا، خوش آمدید کہتے ہیں، کہاں سے ہیں آپ؟ خوش آمدید، خوش آمدید۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ آپ احباب کا، اور آپ کا بھی بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ بہزاد برہم صاحب، ابراہیم عابدی، جیتے رہیے۔ شگفتہ ناز بہنا، کراچی پاکستان سے شاعرہ بہنا۔ شہزاد ہاشم سمانہ صاحب، کراچی پاکستان سے شاعر دوست۔ پڑوسی شاعر جناب مجاور مرزا صاحب، پڑوس سے۔ اشتیاق حیدر صاحب، خبیب صاحب، جیتے رہیے۔ ارشد باری بھائی، عمر زمان بھائی، سندھ پولیس کے سجیلی آفیسر عمر زمان صاحب، جزاک اللہ۔ سجاد عابدی، کراچی پاکستان سے، جزاک اللہ۔ ڈاکٹر عقیل رشید لکھنوی صاحب، جزاک اللہ سر۔ احمد یار جمالی صاحب، جزاک اللہ سر۔ شعیب اختر صاحب، جزاک اللہ۔ نور زلی خان صاحب، غلام نبی شگری صاحب، سجیلے بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ محمد عدنان سہیب صاحب، ملتان، پنجاب، پاکستان، اس وقت بھی ہمارے ساتھ ہیں، بہت شکریہ۔ عظمت باری بھائی، استاد نصرت گوالیاری صاحب کے فرزند، جزاک اللہ۔ پاکستان رینجرز کے سابق انسپکٹر ظفر باجوہ صاحب، سیالکوٹ، پنجاب، پاکستان، جزاک اللہ۔ سرفراز علی دانش سانکھنوی صاحب، نوجوان پڑوسی شاعر، جزاک اللہ۔ کراچی پاکستان سے نوجوان شاعر غضنفر غزنی اور ابراہیم شوبی، جزاک اللہ۔ شہزاد ہاشم سمانہ صاحب، جزاک اللہ۔ ڈاکٹر شاہد فروغی صاحب، کلکتہ سے، سر، جزاک اللہ، سلامت رہیے۔ محسن سلیم بھائی، جزاک اللہ، حیدرآباد سے۔ تین بج کر 51 منٹس ہوئے ہیں سامعین اکرام۔ آپ کو یہ پروگرام مل جائے گا یوٹیوب پر، ہماری ٹائم لائن پر، شاعری سچ بولتی ہے کے پیج پر، کاشانہ ادب اور دیگر شاعری سچ بولتی ہے کہ جتنے پیجز ہیں وہاں مل جائے گا۔ گزارش ہے آپ سے یوٹیوب پر سرفراز عابدی کو سبسکرائب فرمانے کا، بہت شکریہ۔ اور اگر آپ نے سبسکرائب نہیں فرمایا، ہماری حوصلہ افزائی کے لیے سبسکرائب کر دیجیے گا۔ سبسکرائب کا بٹن ایک دبانا ہوتا ہے، کوئی اس میں خرچ نہیں ہوتا آپ کا۔ ادب نواز احباب سے گزارش ہے، اہل قلم
سجیلوں سے گزارش ہے، ہمارے سجیلے بھی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، ان سے بھی یہی گزارش ہے کہ یوٹیوب پر سرفراز عابدی کو حوصلہ افزائی کے لیے سبسکرائب فرمائیں۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ آج ہم خصوصی طور پر سیماب اکبر آبادی صاحب کی برسی کے موقع پر انہیں ٹریبیوٹ پیش کرنے حاضر ہوئے۔ اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے۔ ان کے چند اشعار اور پیش کرتے ہیں اور پھر آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ آئندہ پروگرام میں ماشاءاللہ 1 اور 2 فروری شعراء کرام کی تعداد خاصی ہے ماشاءاللہ، یوم ولادت کے حوالے سے ماشاءاللہ کوشش کی جائے گی کہ تمام کو کور کیا جائے۔ علامہ سیماب اکبر آبادی صاحب کے کلام سے یہ انتخاب ہے، جن کا خاندانی نام عاشق حسین صدیقی، قلمی نام سیماب اکبر آبادی۔ علامہ سیماب اکبر آبادی فرما گئے اپنے اس کلام میں کہ جو سالک ہے تو اپنے نفس کا عرفان پیدا کر، جو سالک ہے تو اپنے نفس کا عرفان پیدا کر، حقیقت تیری کیا ہے پہلے یہ پہچان پیدا کر۔ جو سالک ہے تو اپنے نفس کا عرفان پیدا کر، حقیقت تیری کیا ہے پہلے یہ پہچان پیدا کر۔ جہاں جانے کو سب دشوار ہی دشوار کہتے ہیں، جہاں جانے کو سب دشوار ہی دشوار کہتے ہیں، وہاں جانے کا کوئی راستہ آسان پیدا کر۔ حقیقت کا کہے جو حال کر ایسی زباں پیدا، حقیقت کا کہے جو حال کر ایسی زباں پیدا، محبت کے سنے جو گیت ایسے کان پیدا کر۔ حدود عالم تکوین میں سب ممکن ہی ممکن ہے، حدود عالم تکوین میں سب ممکن ہی ممکن ہے، تو ناممکن کے جھگڑے میں نہ پڑ امکان پیدا کر۔ الہی بھید تیرے اس نے ظاہر کر دیے سب پر، الہی بھید تیرے اس نے ظاہر کر دیے سب پر، کہا تھا کس نے تو سیماب کو انسان پیدا کر۔ جو سالک ہے تو اپنے نفس کا عرفان پیدا کر، حقیقت تیری کیا ہے پہلے یہ پہچان پیدا کر۔ جہاں جانے کو سب دشوار ہی دشوار کہتے ہیں، وہاں جانے کا کوئی راستہ آسان پیدا کر۔ حقیقت کا کہے جو حال کر ایسی زباں پیدا، محبت کے سنے جو گیت ایسے کان پیدا کر۔ حدود عالم تکوین میں سب ممکن ہی ممکن ہے، تو ناممکن کے جھگڑے میں نہ پڑ امکان پیدا کر۔ الہی بھید تیرے اس نے ظاہر کر دیے سب پر، کہا تھا کس نے تو سیماب کو انسان پیدا کر۔ جو سالک ہے تو اپنے نفس کا عرفان پیدا کر، حقیقت تیری کیا ہے پہلے یہ پہچان پیدا کر۔ شاعری سچ بولتی ہے علامہ سیماب اکبر آبادی صاحب کے کلام سے آج کے پروگرام کا آخری انتخاب۔ فرما گئے کہ دل کی بساط کیا تھی نگاہ جمال میں، دل کی بساط کیا تھی نگاہ جمال میں، ایک آئینہ تھا ٹوٹ گیا دیکھ بھال میں۔ دل کی بساط کیا تھی نگاہ جمال میں، ایک آئینہ تھا ٹوٹ گیا دیکھ بھال میں۔ آزردہ اس قدر ہوں سراب خیال سے، آزردہ اس قدر ہوں سراب خیال سے، جی چاہتا ہے تم بھی نہ آؤ خیال میں۔ تنگ آ کے توڑتا ہوں طلسم خیال کو،
تنگ آ کے توڑتا ہوں طلسم خیال کو، یا مطمئن کرو کہ تم ہی ہو خیال میں، اور دنیا ہے خواب حاصل دنیا خیال ہے، دنیا ہے خواب حاصل دنیا خیال ہے، انسان خواب دیکھ رہا ہے خیال میں۔ عمر دو روزہ واقعی خواب و خیال تھی، عمر دو روزہ واقعی خواب و خیال تھی، کچھ خواب میں گزر گئی باقی خیال میں، دل کی بساط کیا تھی نگاہ جمال میں، ایک آئینہ تھا ٹوٹ گیا دیکھ بھال میں، دنیا ہے خواب حاصل دنیا خیال ہے، دنیا ہے خواب حاصل دنیا خیال ہے، انسان خواب دیکھ رہا ہے خیال میں۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب علامہ سیماب اکبر آبادی صاحب، خاندانی نام عاشق حسین صدیقی۔ آج 73ویں برسی کے موقع پر علامہ سیماب اکبر آبادی صاحب کے چیدہ چکیدہ کلام پیش کیے گئے۔ پروگرام کا آغاز ان کے نعتیہ کلام سے کیا گیا، جبکہ آپ کے مجموعہ جات میں کلیم عجم، سدرۃ المنتہا، لوح محفوظ، ورائے سدرہ، کار امروز، ساز و آہنگ اور مثنوی مولانا روم کا منظوم ترجمہ الہام منظوم، اور ان کا سب سے بڑا کارنامہ علامہ سیماب اکبر آبادی صاحب کا سب سے بڑا کارنامہ قرآن مجید کا منظوم ترجمہ وحی منظوم کے نام سے۔ اس کے ساتھ ساتھ رباعیات کا مجموعہ عالم آشوب، سلام و مرثیہ جات کا مجموعہ تغیر غم، انقلابی نظموں کا مجموعہ شعر انقلاب ان کی تصانیف میں شامل ہیں۔ آپ 1898 میں استاد داغ دہلوی صاحب کے شاگرد ہوئے، اور اس کے بعد تقسیم کے بعد کراچی پاکستان ہجرت فرمائی، اور یہیں پر 31 جنوری 1951 دنیا سے رحلت فرما گئے۔ اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے، آمین الہی آمین۔ آپ کے اپنے 370 شاگرد رہے۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ انشاءاللہ بشرط حیات ہم اپنے ان تمام دوستوں، معزز خواتین و حضرات، اہل قلم کا ذکر خیر کریں گے آئندہ پروگرام میں، کہ جن کا یوم ولادت آ رہا ہے ماشاءاللہ 1 فروری اور 2 فروری۔ ان دونوں تواریخ میں عہد حاضر کے شعراء اکرام ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا بات ہے، بہت سارے نام ہیں۔ انشاءاللہ بشرط حیات حاضری ہوگی آئندہ پروگرام میں۔ یکم فروری کے حوالے سے بہت سے نام ہیں، جن میں چیدہ نام جو سامنے ہیں: ڈاکٹر ثروت رضوی صاحبہ 1 فروری یوم ولادت،
محمد جاوید انور صاحب بزم جاویداں 1 فروری یوم ولادت۔ جناب غنی الرحمن انجم صاحب پولیس انسپکٹر براڈ کاسٹر اور عہد حاضر کے معروف شاعر غنی الرحمن انجم صاحب 1 فروری یوم ولادت ہے آپ کا۔ آپ کے ساتھ ساتھ علیم عالم صاحب ہیں اور منظر اعظمی اعظم گڑھ سے نوجوان شاعر ہیں۔ 1 فروری کے حوالے سے انشاءاللہ ان شعراء کرام کے کلام کے ساتھ حاضری ہوگی بشرط حیات۔ ارشد باری بھائی ہمارے پڑوسی استاد مرحوم شاعر استاد نصرت گوالی علی صاحب کے فرزند، آج آپ کا بھی یوم ولادت ہے۔ ارشد باری بھائی سلامت رہیے، ڈھیروں دلی دعائیں۔ زندگی بخیر بشرط حیات، انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے آئندہ پروگرام میں۔ اپنا خیال رکھیے، سب کا خیال رکھیے۔ ٹریفک حادثات میں جس قدر جانیں ضائع ہو رہی ہیں وہ تمام جانیں قیمتی ہیں۔ جان کسی کی بھی ہو سو اپنی اور دوسروں کی جانوں کو محفوظ بنانے کے لیے ضروری ہے کہ جس قدر ٹریفک قوانین وضع کیے گئے ہیں ان پر بھرپور عمل کیجیے، اور سب سے بڑھ کر حقوق العباد کی عین بجاوری ہے۔ جی، ٹریفک قوانین پر عمل کرنا بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسا ہم اور آپ حقوق العباد کی بجاوری کر رہے ہیں۔ ٹریفک سگنل اگر ریڈ لائٹ ہے یعنی سرخ بتی ہے، اور اگر ہم اسٹاپ لائن سے پہلے اپنی گاڑی روک لیتے ہیں تو گویا ہم نے حقوق العباد کی بجاوری کرتے ہوئے سبز بتی کے اشارے پر جن کا حق ہے گزر جانے کا انہیں ان کا حق دیا، سو ہم نے حقوق العباد کی بجاوری میں ٹریفک قوانین کو بھی ملحوظ خاطر رکھیے، اور ساتھ ساتھ اپنی زندگی کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی محفوظ بنائیے۔ موٹر سائیکل سوار ہیلمٹ کا استعمال نہیں کر رہے ہیں بہت، اور جب وہ گرتے ہیں، سلپ ہوتے ہیں، کہیں کوئی حادثہ ہوتا ہے اور گرتے ہی جب ان کا سر فٹ پاتھ پر یا کسی سخت چیز پر جا کے لگتا ہے، اس سے سر کی گہری چوٹ سے موت واقع ہو رہی ہے۔ ہیلمٹ سے کم سر محفوظ رہے گا۔ ہیلمٹ کا یہی بڑا فائدہ ہے، نہ کہ چالان سے بچنے کے لیے۔ جان قیمتی ہے، ہیلمٹ کا استعمال کیجیے۔ موٹر سائیکل سواروں سے گزارش ہے ہیلمٹ کا استعمال ضرور کیجیے۔ کئی حادثات ایسے ہوئے ہیں کہ جن میں پورا جسم سالم و سلامت رہا، صرف سر جا کر فٹ پاتھ سے ٹکرا گیا اور اس سے موت واقع ہو گئی۔ اسی لیے ہیلمٹ کا استعمال آپ کی جانوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ ہماری خواتین مائیں بہنیں بیٹیاں موٹر سائیکل پر سفر کرتی ہیں، اپنے ملبوسات پارچہ جات سنبھال کر بیٹھیے، پہیے میں آ جاتے ہیں اور پوری فیملی متاثر ہوتی ہے۔ اپنا خیال رکھیے، سب کا خیال رکھیے۔ زندگی بخیر، آئندہ پروگرام میں ملاقات ہوتی ہے۔ بہت شکریہ محمد عدنان صہیب صاحب اور آپ جملہ احباب کا۔ آج جب ہم 30 تاریخ کو ڈیوٹی پر تھے تو برسات ہوئی ہے شہر کراچی میں ماشاءاللہ۔ اور ساتھ ساتھ جب ہم واپس لوٹے تو ہمارے سابق پولیس آفیسر جو کہ کراچی کے مختلف تھانوں میں بحیثیت ایس ایچ او تعینات رہے اور سبکدوش ہو چکے تھے، جناب اکرم مسعود صاحب
رحلت فرما گئے، اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے، آمین الہی آمین، اور ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ ہم چلے، خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو، آمین الہی آمین۔ جیتا رہے پیارا پاکستان اور دنیا بھر کے تمام پرامن انسان، جیتے رہیں، سلامت رہیں۔ اللہ حافظ ناصر، پاکستان زندہ باد۔